اسی دوران سلطان برقع کے بھائی محمود بن سلطان ملک شاہ سلجوقی نے دھوکہ دے کی گھر سے آ کر برقع کو اپنے ساتھ لیا اور شہر میں داخل ہوا۔ لوگ یہی سمجھے تھے کہ محمود اپنے بڑے بھائی برقع کو اب کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور تنج سے شکست اٹھانے کے بعد شاید وہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ محمود نے دھوکہ دہی کی اور شہر کے اندر لے جا کر سلطان برقع کو نظر بند کر دیا۔ اس موقع پر محمود کے سالار اور سارے ہواری امراء اس کے گرد جمع ہوئے۔ اس موقع پر محمود کا ایک سالار مشورے دیتے ہوئے کہنے لگا، بے شک برقع کو تنج کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ برقع کی قوت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ یہ کسی وقت بھی اٹھ کر ہمارے خلاف حرکت میں آ سکتا ہے اور ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، لہٰذا ہمارے حق میں بہتر ہے اور سود مندی یہی ہے کہ برقع کو قتل کر دینا چاہیے۔ اس موقع پر ایک اور سالار بولا اور کہنے لگا، میں تمہاری تجویز سے اتفاق نہیں کرتا۔ اگر تم لوگ برقع کو قتل کرو گے تو یاد رکھنا ایک دن طوفان اٹھے گا، اس لیے کہ برقع کے لشکر بڑا حصہ ابھی قائم دائم اور محفوظ ہے۔ اس حصے کی کمانداری ایاز بن سیف الدین اور چکرمش بن صالح کر رہے ہیں۔ ان دونوں سالاروں نے تنج کے ایک لشکر کو بدترین شکست بھی دی ہے۔ اگر ہم نے برقع کو قتل کر دیا تو یاد رکھنا کہ یہ جو لشکر اس وقت ایاز بن سیف الدین اور چکرمش بن صالح کے تحت کام کر رہا ہے وہ ادھر کا رخ کرے گا۔ بے شک وہ ان دونوں آذربائیجان کی طرف گئے ہوئے ہیں، لیکن ادھر آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ جب وہ ادھر آئیں گے تو تم سب سے پوچھتا ہوں، جب وہ اصفہان پر حملہ آور ہوں گے تو کیا تم اتنی سخت، اتنی طاقت اور اتنی قوت ہے کہ تم ان کا مقابلہ کر سکو گے؟ اگر انہوں نے اصفہان کو فتح کر لیا تو میں سمجھتا ہوں ہم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ یہ سالار جس نے مشورہ دیا تھا اندر سے وہ سلطان برقع کا حامی لگتا تھا۔ اس قسم کی باتیں دوسرے سالاروں نے بھی کی، جنہیں سن کر محمود بن ملک شاہ سلجوقی ایک ہیجان اور کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ بہرحال وقتی طور پر اس نے اپنے بھائی برقع کو اصفہان کے زندان میں ڈال دیا تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ برقع ابھی چند ہی دن زندان میں رہا ہوگا کہ محمود بیمار ہو گیا۔ اسی وجہ سے اصفہان کے امیر اور سالاروں نے برقع کو قتل نہ کیا، اور پھر اسی بیماری میں ہجری 487 میں محمود بن سلطان ملک شاہ وفات پا گیا۔ اس کے مرنے سے برقع کی حالت بہتر ہو گئی۔ وہ سالار جو اس کی مخالفت پر اترے ہوئے تھے محمود کے مرنے کے بعد لرز اور کانپ گئے تھے کہ اگر برقع کے خلاف بات کی تو معاملات بگڑ جائیں گے، اس لیے کہ اصفہان میں وہ لوگ جو سلطان برقع کے حامی تھے اور چپ بیٹھے تھے، اپنا آپ ظاہر نہیں کر رہے تھے، اب وہ تقریباً کھل کر سامنے آنے لگے تھے۔ چنانچہ محمود کے حامی دب کر خاموش ہو گئے تھے۔ اسی طرح ان حالات میں اہل اصفہان نے سلطان برقع کو زندان سے نکالا اور محمود کے مرنے کے بعد برقع اصفہان پر قابض ہو گیا اور اس کے قدم استقلال کے ساتھ حکومت اور سلطنت پر پھر جم گئے۔ اسی دوران سلطان برقع کے وزیر عبداللہ حسین کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ سلطان برقع نے اس کے چھوٹے بھائی اور نظام الملک توسی کے بیٹے عبید اللہ کو اپنا وزیر مقرر کر دیا۔ تاریخ میں اسے موعود الملک کا نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ چنانچہ نظام الملک توسی کے اسی بیٹے عبید اللہ نے امراء سلجوقیہ اور امراء سلطنت کو نامہ پیغام بھیج کر سلطان برقع کی طرف مائل کیا، اور وہ لوگ جو چند دن پہلے سلطان برقع کی دشمنی اور عداوت پر کھڑے تھے انہیں بھی بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے سلطان برقع کا حامی ہوا اور خواہ بننا شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف تنج کی طاقت اور قوت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ تنج نے اپنے اسی طاقت اور قوت کی مزید ترقی دینے اور بڑھانے کے لیے قدم اٹھایا۔ تنج نے برقع کو شکست کے بعد یوسف بن ارتک ترکمانی جو اس کے بہترین سالاروں میں سے ایک تھا اسے ایک لشکر دے کر بغداد کی طرف روانہ کیا، اور ادھر روانہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بغداد کے خلیفہ سے یہ کہا جائے کہ سلطان اب برقع نہیں تنج ہے، لہذا اس کا نام کا خطبہ جاری کرنے کا حکم صادر کیا جائے۔ اہل بغداد کو جب تنج کے سالار یوسف بن ارتک کے آنے کی خبر ہوئی تو انہوں نے اسے روکنے کا فیصلہ کر لیا، اور اپنی مدد کے لیے انہوں نے حلہ شہر کے والی صدقہ بن مزید کو بھی طلب کر لیا۔ چنانچہ صدقہ بن مزید اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی اور بڑی برق رفتاری سے بغداد کی طرف بڑھا تاکہ یوسف بن ارتک کے بغداد میں داخل ہونے سے روکے۔ یعقوبیہ کے مقام پر دونوں لشکروں میں جھڑپ ہوئی، یعنی یوسف بن ارتک ترکمانی اور صدقہ بن مزید آپس میں ٹکرائے۔ حالات کی ستم ظریفی کی صدقہ بن مزید کو شکست اٹھانا پڑی اور وہ اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر اپنے شہر حلہ کی طرف
चला गया, जबकि यूसुफ बिन अरतक एक तरह से एक फातह की हैसियत से बगदाद में दाखिल हुआ और वहीं क़याम कर लिया। बरक़े-रोक ने भी चंद ही दिन इस्फ़हान में क़याम किया था कि बीमार हो गया। लोग खौफज़दा हो गए कि जिस तरह बीमार होकर महमूद मर गया है, इसी तरह कहीं बरक़े-रोक कभी मौत का लुक़मा ना बन जाए। लिहाजा तबीब और दूसरे लोग सुल्तान की बरक़े-रोक की बेहतरीन खिदमत और देखभाल करने लगे थे। इसी बीमारी के दौरान अब्दुल्ला बिन सबाह के 2 नुमाइंदे इस्फ़हान में दाखिल हुए और सुल्तान बरक़े-रोक के वज़ीर उबैदुल्लाह बिन निज़ामुल मुल्क तौसी से इल्तिमास की कि एक इंतहाई अहम काम के सिलसिले में सुल्तान बरक़े-रोक की खिदमत में हाज़िर होना चाहते हैं और अपने आका अब्दुल्ला बिन सबाह की तरफ से अहम पैगाम देना चाहते हैं। उबैदुल्लाह बिन निज़ामुल मुल्क तौसी बड़ा अक्लमंद दानिशमंद इंसान था। पहले इसने इन दोनों को जामे तलाशी ली। इन्हें निहत्था करने के बाद अपने कुछ मुसल्लह साथियों के साथ सुल्तान से मिलने की इजाज़त दी और खुद भी इनके साथ सुल्तान के पास गया। अब्दुल्ला बिन सबाह के वो दोनों नुमाइंदे सुल्तान के सामने हाजिर हुए तो सुल्तान को इनसे पहले ही इनकी आमद से आगाह कर दिया गया था। चुनाचे हाथ के इशारे से सुल्तान उन्हें अपने सामने नशिस्तों पर बैठने के लिए कहा। जब वो बैठ गए तब सुल्तान ने मुखातिब किया और कहने लगा, कहो तुम क्या कहना चाहते हो। इस पर अब्दुल्ला बिन सबाह के इन दोनों नुमाइंदों में से एक सुल्तान बरक़े-रोक को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, हमें हमारे आका अब्दुल्ला बिन सबाह ने रवाना किया है। गो आपके वालिद मोहतरम सुल्तान मलिक शाह सल्जूकी के दौर में हमारे साथ तल्लुकात अच्छे नहीं थे, लेकिन हमारा आका अब्दुल्ला बिन सबाह माजी के सारे वाक़यात और हादसात को फरामोश करके आपके साथ बेहतर तल्लुकात पैदा करना चाहता है। आपका मुवत्ती और फरमाबरदार बनकर रहना चाहता है। साथ ही इसने हमें आपके नाम में ये भी पैगाम भेजा है कि जो भी आपकी दुश्मन कुव्वतें हैं, इनके खिलाफ जब और जिस वक्त भी आप हमें कहेंगे, हम अपने मुसल्लह जवानों के साथ आपके लश्कर में शामिल होकर आपके दुश्मनों के खिलाफ जंग करेंगे। फिर देखेंगे कौन सी कुव्वतें आपके खिलाफ हरकत में आकर आपके लिए रुकावटें खड़ी करती हैं। सुल्तान ने चंद वजूहात की बिना पर अब्दुल्ला बिन सबाह के इन नुमाइंदों की इज्जत अफजाई की और इनकी पेशकश को कबूल कर लिया। अब्दुल्ला बिन सबाह की इस पेशकश को कबूल करने की पहली वजह यह थी कि सुल्तान बीमार था और बीमारी की हालत में वैसे इंसान अपने आप को कमज़ोर ख्याल करता है। और फिर सुल्तान बरक़े-रोक का चचा क्योंकि कुव्वत हासिल कर चुका था, सुल्तान के दर पे हो गया था कि वो सबको ज़ेर करके खुद सुल्तान बनेगा। लिहाजा इसकी पेशकश को सुल्तान ने कबूल कर लिया था। इस पेशकश को कबूल करने की दूसरी वजह यह थी कि सुल्तान अपने दुश्मनों में कमी करना चाहता था। तनिश पहले ही बहुत बड़ा दुश्मन साबित हो चुका था। इसके अलावा सुल्तान बरक़े-रोक के 2 भाई और थे, एक मोहम्मद और दूसरा संजर। दोनों ने इन दिनों सुल्तान के साथ थे, लेकिन दोनों ही अंदर बरक़े-रोक के सख्त खिलाफ थे और किसी भी वक्त वो ताकत और कुव्वत पकड़कर एक लश्कर जमा करके सुल्तान बरक़े-रोक के मुकाबिल हो सकते थे। चुनाचे वक्त तौर पर हालात को देखते हुए सुल्तान ने अब्दुल्ला बिन सबाह की इस पेशकश को कबूल कर लिया। सुल्तान की इस पेशकश को कबूल करने से अब्दुल्ला बिन सबाह के नुमाइंदों की खुशी की कोई हद न थी, जहाँ तक उनमें से एक दोबारा बोला और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, हमारे साथ हमारे कुछ मुसल्लह जवान भी हैं। हमारे आका अब्दुल्ला बिन सबाह ने उन्हें इस घर से आपकी तरफ रवाना किया है कि वह आपके लश्कर में रहें और जब और जिस मौका पर भी आपको किसी दुश्मन के खिलाफ हमारी मदद और इयानत की ज़रूरत पेश आए तो हमारे जो आदमी आपके लश्कर में मौजूद होंगे, इनके ज़रिए आप फिलफौर हमारे आका से मदद तलब कर सकते हैं। सुल्तान बरक़े-रोक ने इस पेशकश को भी कबूल कर लिया। चुनाचे हसन बिन सबाह के इन मुसल्लह आदमी को लश्कर में शामिल कर लिया और शानदार कामयाबी के बाद अब्दुल्ला बिन सबाह के वो दोनों नुमाइंदे वापस चले गए थे। तनिश के लश्कर को शिकस्त देने के बाद अयाज बिन सैफुद्दीन और चक्रमिश बिन सालिया ने अपने हिस्से के लश्कर के साथ अभी तक वहीं क़याम किया हुआ था जहां जंग हुई थी, इसलिए कि वो अपने जख्मियों की लश्करियों की देखभाल करते रहे थे। इसी दौरान इनके वो मुखबर जो इन्होंने अपने इतराफ में फैला रखे थे, इनमें से कुछ वापस लश्कर में दाखिल हुए। इस वक्त अयाज बिन सैफुद्दीन और चक्रमिश बिन सालिया दोनों बैठे वहां से कूच करके वापस सुल्तान बरक़े-रोक की तरफ जाने से मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे। अभी तक उन्हें ये खबर नहीं मिली थी कि सुल्तान बरक़े-रोक को तनिश के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है। चुनाचे जिस वक्त वो मकबर अयाज बिन सैफुद्दीन और चक्रमिश बिन सालिया के पास आए तो वो दोनों इनकी तरफ देखते हुए खामोश हो गए। आने वालों को अपने करीब बिठाया, यहाँ तक कि आने वालों में से एक बारी बारी अयाज बिन सैफुद्दीन चक्रमिश बिन सालिया की तरफ देखते हुए कहने लगा, ए अमीरान मोहतरम, आपके लिए हम 2 खबरें लेकर आए हैं। इनमें से एक खबर तो बुरी है,
دوسری نہ بری ہے نہ اچھی ہے، لیکن ہم اسے اپنے حق میں اچھا بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس مخبر کے ان الفاظ پر ایاز بن سیف الدین اور چکروش دونوں چونکے تھے، یہاں تک کہ ایاز بن سیف الدین بولا، میرے عزیز کھل کر کیا کہنا چاہتا ہے؟ جواب مخبر بولا اور کہنے لگا، جو ہمارے ساتھی اصفہان کی طرف کام کر رہے تھے ان کے ذریعے ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ جس وقت تنش آذربائیجان کی طرف آ رہا تھا اور آپ دونوں اپنے لشکر کو لے کر اس طرف لگانے کے لیے آئے تھے، جو تنش اپنے چند دستوں کے ساتھ آذربائیجان کی طرف آنے والے لشکر سے نکل کر دمشق کی طرف چلا گیا تھا۔ یہ اس کی جنگی چال تھی جس میں وہ کامیاب رہا۔ ان علاقوں میں جس لشکر کو آپ دونوں نے شکست دی اس میں تنش نہیں تھا۔ تنش بڑی تیز رفتاری اور وقت رفتاری کے ساتھ دمشق پہنچا، وہاں سے اس نے بہت بڑا اور جرار لشکر لیا۔ اتنی دیر تک سلطان برقرار بھی بغداد سے نکلا نسیم بین پہنچا۔ لشکر کا دوسرا حصہ جو اس وقت رے میں قیام کیے ہوئے تھا، اس کو سلطان نے نسیم بین کے مقام پر طلب کیا۔ اس سے لشکر کو لے کر سلطان برقرار نے دریائے دجلہ کو عبور کیا اور بل کے مقام پر قیام کیا۔ اتنی دیر تک تنش بھی اپنے لشکر کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ دونوں لشکروں میں ٹکراؤ ہوا۔ سلطان برقرار شاید ان سے مات نہ کھاتا، لیکن سلطان پر تنش کے ایک سالار نے شب خون مارا۔ اس کے بعد تنش بھی حملہ آور ہو گیا، جس کی بنا پر سلطان کو شکست ہوئی اور سلطان مشتگین کماج اور برسک کے ساتھ اپنی گنتی کے چند ساتھیوں کے ہمراہ اصفہان کی طرف بھاگا۔ اصفہان پہنچ کر پتہ چلا کہ ترکمان خاتون فوت ہو چکی ہے۔ اس کے بیٹے محمود نے اصفہان پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد جو حالات پیش آئے تھے اس مخبر نے تفصیل سے کہہ دیے تھے۔ یہ خبر سن کر ایاز اور چکرمش بن سالہ پہلے تو افسردہ ہوئے تھے، لیکن جب آخر میں تفصیل مخبروں نے بتائی اور پتہ چلا کہ محمود مر چکا ہے اور اب سلطان برقرار اصفہان میں محفوظ ہے، تب انہیں کچھ سکون اور طمانینت ہوئی۔ اس کے بعد ایاز بن سیف الدین نے دوبارہ ان آنے والے مخبروں کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، ایک خبر تو تم کہہ چکے، پہلے اسے سن کر ہم پریشان ہو گئے تھے، مگر آخر میں یہ تم نے جو انکشاف کیا کہ سلطان اب اصفہان میں مقیم ہے اور محفوظ ہے، تب ہمیں اطمینان ہے۔ اب دوسری خبر کہو۔ اس پر وہ مخبر بولا اور کہنے لگا، دوسری خبر یہ ہے کہ تنش کے جس لشکر کے ساتھ آپ لوگوں کا ٹکراؤ ہوا تھا وہ لشکر یہاں سے چند میل نیچے جنوب کی طرف قیام کیے ہوئے ہے، اس لیے کہ انہیں تنش کا یہ پیغام مل چکا ہے کہ ایک بار پھر آپ سے ٹکرایا جائے اور ہر صورت میں آپ کو شکست دی جائے۔ اسی بنا پر وہ ایک بار پھر آپ سے ٹکرانے کے لیے اپنی تیاریوں کو اپنے عروج پر لے آئے ہیں۔ یہ خبر سن کر ایاز بن سیف الدین چونکا تھا۔ پہلے اس نے اپنے مخبروں کو شکریہ ادا کیا، پھر چکرمش بن سالہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابن سالہ، میرے عزیز بھائی، ہم آج ہی یہاں سے کوچ کریں گے۔ دوبارہ ایاز نے چونکنے کے انداز میں مخبر کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، تمہارے خیال میں اس لشکر تک ہم کتنی دنوں تک پہنچ سکتے ہیں؟ جواب میں اس مخبر نے کچھ سوچا، اندازے لگائے، پھر کہنے لگا، اگر آپ واقعی ان آنے والی شب کو عشاء کے بعد نکلیں تو میں سمجھتا ہوں آدھی رات کے بعد آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اس موقع پر ایاز بن سیف الدین نے ایک لمبا سانس لیا، پھر اپنے مخبروں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تم دونوں ہمارے ساتھ رہو گے، لیکن تم اپنے ساتھیوں سے رابطہ قائم کر کے انہیں مطلع کر دو کہ دشمن پر نگاہ رکھیں۔ اگر دشمن وہاں پیش قدمی کریں یا ادھر ادھر ہونے کا کوئی فیصلہ کریں تو ہمیں بر وقت اس کی اطلاع دی جائے۔ اب تم دونوں اٹھو، کھانا کھاؤ اور آرام کرو، اس لیے کہ اس کے بعد ہم نے یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ وہ دونوں مخبر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے اور آنے والی شب کو عشاء کی نماز کے بعد ایاز بن سیف الدین اور چکرمش بن سالہ نے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی رازداری سے تنش کے اس لشکر سے نمٹنے کے لیے کوچ کیا تھا۔ رات زیز کے پیچ خم میں کربٹیں لیتی ساتھوں کی طرف اپنی انجانی منزلوں کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ چاروں طرف دل کے آبگینوں اور داؤ کے حروب سرمائی شام کی دھندلکوں سی خاموشی اور سکوت طاری تھا۔ لگتا تھا جیسے ڈوبتے چاند کی کرنیں اور اونچے کوثر کی گونگے صحرا اور خاموش چپ شاہراہیں بڑی بے چینی اور بڑی بےتابی سے کسی انقلاب کی رونما ہونے کی منتظر ہوں۔ ایاز بن سیف الدین اور چکرمش بن سالہ دونوں بڑی تیزی کے ساتھ تنش کے لشکر کی طرف بڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ جب ان کے ساتھ کام کرنے والے ان دونوں مخبروں نے انہیں بتایا کہ اب دشمن کا لشکر صرف 5 میل آگے رہ گیا ہے، تب ایاز بن سیف الدین نے اپنے لشکر کو روک دیا، پھر اپنے پہلو میں اپنے گھوڑے پر سوار اپنے ساتھی چکرمش کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، چکرمش میرے عزیز بھائی سن، سلطان برقرار نے جس عذاب جس امتحان سے گزرنا تھا گزر چکا، اب دونوں وہ اصفہان شہر میں محفوظ ہے۔ ہم نے پہلے تنش کے اس لشکر سے نمٹنا ہے، پھر تنش سے ایسے نمٹیں گے
کہ وہ یاد رکھے گا کہ سلطان برقع رو کے سلاروں اور لشکروں سے پالا پڑا تھا۔ میرے بھائی، پہلے کی طرح لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر لو۔ 2 مکروں میں سے ایک تمہارے ساتھ اور ایک میرے ساتھ رہے گا۔ دونوں ہماری رہنمائی کریں گے۔ دشمن کے ایک پہلو پر میں، دوسرے پہلو پر تم شب خون مارو گے۔ پھر میں دیکھتا ہوں تنش کا یہ لشکر کیسے ہم سے بچ کر رہتا ہے یا کیسے ہمارے خلاف کامیابی حاصل کرتا ہے۔ چکرمش نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ لشکر کو 2 حصوں میں فوراً تقسیم کر دیا گیا اور پھر اپنے درمیان ذرا فاصلہ رکھ کر ایاز بن سیف الدین اور چکرمش بن صالح پہلے کی طرح بڑی تیزی سے آگے بڑھے رہے تھے۔ جب وہ تنش کے اس لشکر کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ تنش کا وہ لشکر چوکس تھا۔ شاید انہیں ایاز بن سیف الدین اور چکرمش کے حملہ آور ہونے کی اطلاع ہو گئی تھی یا ویسے ان علاقوں میں ان دونوں کے قیام کی وجہ سے وہ محتاط تھے۔ بہرحال ہر چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے پہلے ایاز بن سیف الدین نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا، پھر وہ تنش کے لشکر پر بے نام مسافتوں میں زیست کا عنوان بدل دینے والی خواہشوں کی اڑتی چنگاریوں، بکری خاموش اور سکوت کے بے کرام ماحول میں لا علاج گھاؤ لگاتے دشت سے اڑتے بگولوں اور کرب و بات کے مرحلوں میں ٹوٹے خوابوں کی دھجیوں کی سی حالت کر دینے والی مرحومیوں کی آگ کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ تنش کا پورا لشکر اپنی کامیابی اور اپنی کامرانیوں کی یقینی بنانے کے لیے ایاز بن سیف الدین کی طرف امٹا تھا۔ اسی وقت ان کی پشت کی جانب سے چکرمش بن صالح اجنبی ناشنا کھائیوں میں انگارہ بن کر عکس رضا ہوتے ہوئے امڑتے ہولیوں بے نام لمحوں کی سرسراہٹوں میں بند توڑ کر نکلتے سیلاب کوہستانوں کو جگر شک کرنے عقوبت کی چیختے بگولوں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ تنش کے لشکر کی بدقسمتی کہ اب ایک طرف سے ایاز بن سیف الدین قہر کی بھڑکتی جوالا، راشا تاری کر دینے والی آندھیوں کی حریفوں، صاحب سیف و قلم اور واقفیت دیر و حرم کی طرح ضربے لگا کر اس کے لشکر کی حالت ذلت اور رسوائی کی خوفناکی، یک بستہ نا امیدوں کی جوش، زبان کے تلخ ذائقوں، سلگتی رات میں آوارہ وطن تیورسی کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف سے چکرمش بھی فضائی پکار کی طرح انہیں بے کل باطن اور ذہنی مفلس سے دو چار کر رہا تھا۔ تباہی اور بربادی کا پیشہ خیمہ باندھتے سہل بلا خیز کون آج شام تلواروں اور بڑے ہولناک انداز میں زمین پھاڑ کر اٹھتے طوفانوں اور ڈوبتے چاند بھاگتی رات کے ماحول میں رفتار کی کالی آندھی کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ اسی طرح ڈھلتی گہری رات کی خاموشیوں میں جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے تب یوں لگا جیسے رزم گاہ میں ناک پھنس کے جنگل کے اندر دھوپ سایوں کی سنتیزہ کاری شروع ہو گئی ہے۔ چاہتے خاک یادیں راکھ ہونے لگی تھی، ہر ادراک کو جدان زخمی اور جسموں کا ہر بیدا لہو لہو ہونے لگا تھا۔ تنش کے لشکر نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ حملہ آوروں کو مار بھگائے، لیکن امیر ایاز بن سیف الدین اور چکرمش نے ان کے ہر حربے کو ناکام کر دیا اور ان پر ایسے تیز جان لیوا حملے کیے کہ تھوڑی دیر کی جنگ کے بعد ہی تنش کے اس لشکر کی حالت پتھروں کے شہر میں جلتے تپتے شمشانوں، بے لباس بستیوں میں بھٹکتے خزاں کے سایوں اور تھل کی پیاسی ریت کی سی ہونا شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے مزید ٹکراؤ کے بعد رات کی گہری تاریکی میں شکست قبول کرتے ہوئے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ امیر ایاز بن سیف الدین اور چکرمش نے ان کے ساتھ پہلے ٹکراؤ کے دوران بھی کافی سامان ان سے حاصل کیا تھا اور اب انہیں شاید مزید رسد اور دوسری ضروریات کا سامان تنج کی طرف سے یا دمشق کی طرف سے ملا تھا، اس پر بھی ان دونوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ ایاز بن سیف الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ چند روز تک وہیں قیام کیا۔ جنگ میں زخمی ہونے والے جب تندرست ہو گئے تب اس نے پھر وہاں سے کوچ کیا۔ تنش کے لشکر کے ساتھ ان کا ٹکراؤ موغان اور تبریز کی درمیانی سرزمینوں میں ہوا تھا، لہٰذا انہوں نے اس شاہراہ پر پیش قدمی کی جو شاہراہ موغان سے نکل کر ویلم اور مراغہ کے بیچ سے ہوتی ہوئی ازرنجان، ہمدان، تالکان اور رے شہر سے ہوتی ہوئی اسفان کی طرف جاتی تھی۔ ایاز بن سیف الدین اپنے لشکر کے ساتھ جب ویلم اور مراغہ شہر کے درمیان پہنچا تو وہاں اس نے اپنے لشکر کو سستانے اور آرام کرنے کا موقع فراہم کیا، وہاں پڑاؤ کم کر دیا۔ ساتھ ہی تنش کا جو لشکر شکست اٹھا کر بھاگا تھا اس کا احوال جاننے کے لیے اس نے اپنے مخبر بھی اپنے آگے پھیلا دیے تھے۔ ویلم اور مراغہ کے درمیان اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کرنے کے اگلے روز جس وقت ایاز بن سیف الدین اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، اس کا لشکر ایک چھوٹا سا سالار خیمے کی طرف دروازے میں نمودار ہوا اور ایاز بن سیف الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، یہاں قریب ہی کسی بستی کا ایک شخص اپنا نام نبات بتاتا ہے اور ڈھیلی عمر کا ایک بوڑھا ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ لشکر کے سالار ایاز بن سیف الدین کے علاوہ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا،
یہ راز کی ایک ایسی بات ہے جس کا میں کسی اور پر انکشاف نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ سن کر ایاز سیف الدین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر کہنے لگا، وہ بوڑھا جس کا نام تم نواد بتاتے ہو اس وقت کہاں ہے؟ وہ آپ کے خیمے سے باہر کھڑا ہے، چھوٹے سلائر نے کہنا شروع کیا تھا۔ ہم اس کی تلاشی لے چکے ہیں، وہ بالکل نہتھا ہے۔